سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے، سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے، سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے۔ یہ میں ہوائی فائر نہیں کر رہا، گنو ماں باپ کے لیے کتنی آیات ہیں، چند ماں باپ کے عظمت احترام، چند آیات اولاد کے لیے، چند آیات بہن بھائیوں کے لیے، چند آیات۔ لیکن خامد اور بیوی کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، پورا مضمون چلتا ہے، پوری صورت چلتی ہے کہ ایک گھر کیسے آباد ہو۔ قرآن نے کس رشتے پر زور دیا وہی اہم ہو۔ کتنا یہ رشتہ ذلیل ہو چکا ہے، کتنی بیویاں روزانہ مار کھاتی ہیں، کتنی بیویوں کو مارا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، ان کے ماں باپ کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کے بہن بھائیوں کو گالیاں، ساس سسر کتنی ننگی تلوار ہیں۔ تم سارے علماء مفتی بیٹھے ہو، کہیں ساس بہو کے رشتے کے کوئی حقوق آئے ہیں؟ کہیں سسر اور بہو کے رشتے کے کوئی حقوق آئے ہیں؟ لیکن میرا معاشرہ سارا حق ساس سسر کے آنے والی بہو پر ڈالتا۔ خامد تو بیچ میں شامل وا جائے، بچو پتہ نہیں کدو آ گیا، تو پچھاڑ سانو کرن دے جو کرنا۔ ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو روئیں سے محبت کے چشمے، جب ساس بنتی ہے تو روئیں سے زہر اگلنے لگ جاتی۔ یہ کیا معاشرہ ہے؟ اس معاشرے نے کو ہم، یہ علماء کا قصور ہے کہ انہوں نے معاشرت نہیں سمجھائی۔ اچھا، ایک اس رشتے کی اہمیت اس وجہ سے سینکڑوں آیات ہیں، ایک اس کی کمزوری اس وجہ سے، اس کو بچانے کے لیے، چونکہ ماں بیٹے کا رشتہ ٹوٹتا نہیں، بہن بھائی کا رشتہ ٹوٹتا نہیں، باپ بیٹے کا رشتہ ٹوٹتا نہیں، خامد بیوی کا رشتہ ایک بول پر ٹوٹ جاتا۔ اس کو بچانے کے لیے ادھر سے، اس لیے یہ فقہا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کا حق رکھا کہ الگ گھر دو، اگر وہ مالدار ہے تو الگ گھر دے، تاکہ وہ میاں بیوی زندگی شروع کریں، ان کے مسائل تھوڑے ہوں گے۔ بیچ میں ساس بھی آ گئی، بیچ میں سسر بھی آ گیا، بیچ میں نند بھی آ گئی، دیور بھی آ گیا، بھابیاں بھی آ گئیں، وہ دیکھیے ویسی چٹنی بن گئی پہلے دن۔ چند دن پہلے ہمارا ایک ساتھی ہم بتا رہا تھا جی کہ وہ صاحب جب بیوی کو مارتے تھے نا تو ساتھ ان کے ابا بھی آ جاتے، ان کی اماں بھی آ جاتی، ان کی بہن، ان کے بھائی، سارے مل کر بیوی کی پٹائی کرتے تھے، اور بڑا دیندار گھرانہ کہلاتا تھا وہ علاقے کا۔ اگر وہ الگ گھر نہیں لے کے دے سکتا تو کرائے پر لے کر دے، اس کو الگ رکھے، اگر اس کا مطالبہ ہے، مطالبہ نہیں پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر کرائے پر بھی لینے کی سخت نہیں تو گھر میں پورا پورشن اس کو لے کر دے، پورا پورشن دے جس میں وہ آزاد ہو۔ اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ اس کا الگ ہو جس میں اور کوئی نہ ہو۔ اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو پھر روزے رکھے تھے، تسبیح پڑھے، کسی دین کو برباد نہ کرے، پھر کسی کی بیٹی کو برباد نہ کرے، پھر اپنے روزے رکھے۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیعفل وان لم یستطع فعلیہ بالصیام، پھر روزے رکھو، تسبیح پڑھو، کسی کی بیٹی کو برباد نہ کرو۔ یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے، لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم نے اسے تباہ کر کے رکھ دیا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا، مشترکہ نظام زندگی بہت اچھا تھا جب ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ تھا، اب حقوق کا نہیں پتہ، لہٰذا ادھر سے آگ، ادھر سے آگ، ادھر سے آگ، ادھر سے آگ۔ میں سر درد کا مریض ہوں، تھوڑی تھکاوٹ شروع ہو جاتا، فاقہ شروع ہو جاتا، تو میں روزے رکھنے کے لیے مری چلا جاتا ہوں کہ بھئی چلو کچھ ٹھنڈک، روزے کا لمبا ہونا اور ٹھنڈک شاید اس کو کچھ وہ بیلنس کر دیتا ہے، تو میں کچھ 3-4 روزے پھر بھی چھوٹ جاتے ہیں لیکن اکثر پورے ہو جاتے ہیں۔ تو بھوربن میں وہاں ایک جگہ میں ٹھہرتا ہوں، تو عصر کے بعد میں تھوڑا بیان کرتا ہوں معاشرت پر۔ تو پہلی دفعہ جب میں وہاں ٹھہرا تو 8ویں دن امام مسجد کی بیوی آئی ہمارے پاس، میری بیگم کے پاس، کہ جی بیگم صاحب، میں نے آپ کا اور مولانا کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آج میری زندگی کا پہلا ہفتہ ہے میرے خامد نے مجھے مارا نہیں، پہلا ہفتہ۔ امام مسجد، امام مصلی پہ کھڑے ہونے والے، کہا پہلا زندگی کا ہفتہ ہے میرے خامد نے مجھے مارا نہیں، ورنہ میری ہر دوسرے دن پٹائی ہوتی تھی۔
اور 10वें दिन امام صاحب خود آ گئے کہ مولانا صاحب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا زندگی کیسے گزار، ہمارے جو ماحول میں تھا ہم وہی کر رہے تھے، کہ میرے بہنوئی نے میری بہن کی ایک دفعہ ٹانگ توڑی، ایک دفعہ بازو توڑا، اور عالم دین ہے، عالم دین ہے، ہمیں کسی نے یہ بتایا نہیں تھا، ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ باتیں آپ کے منہ سے سنی کہ زندگی کیسے گزار۔ عورت پر مرد کا اعتماد، کتنے لوگ ہیں بیویوں کے روزانہ موبائل چیک کر رہے ہوتے ہیں، کدھر کال کی تھی، کیا میسج آیا تھا، انہیں شریف زادیوں کو برباد کر کے رکھ۔ اور کتنی عورتیں ہیں جو اپنے خامدوں کا موبائل ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، وہ سو جاتے ہیں وہ موبائل چیک کرتی ہیں، کہیں کہاں فون کیے، کیا میسج آئے۔ اس بد اعتمادی نے کتنے گھر اجاڑ دیے۔ ابھی ایک طلاق ہوئی ہے میری اپنی فیملی میں، ابھی طلاق ہوئی، کہ اس کم وقت کو اتنا شک تھا کہ متقی ترین بچی کو اس نے طلاق دی۔ شک۔ شیطان کو کیوں خامند اور بیوی کا جھگڑا سب سے زیادہ پسند ہے کہ چھاؤں ہٹ گئی اور اگلی نسل تباہ ہو گئی۔ شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے، پوچھتا ہے آج کیا کیا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، سب کو ٹھنڈا جواب دیتا ہے، ٹھیک۔ ایک شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا، تو کم وقت اپنی ایسی یوں اچھلتا ہے، تو ہے جو کر کے آیا ہے، آجا، اس کو گلے لگاتا ہے، اس کو اپنے پاس بٹھاتا ہے، کہتا ہے یہ ہے وہ کم، کیوں کہ اس نے چھاؤں ہٹا دی، اس نے نیند اجاڑ دی، اس نے بارشوں کو روک دیا۔ کیا ہوگا؟ زمین بنجر، نیندیں برباد، اعتماد ختم، نسل برباد۔ کیوں طلاق کو سب سے زیادہ بدترین حلال کہا؟ کیوں میرے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا؟ امام غزالی کی روایت ہے